والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عزیز طالبات، معزز و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اور ہماری معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ سمیہ کے تعلیمی سال کا یہ اختتام ہے، اور صحیح بخاری جو قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر اللہ کی اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے اور قرار دی گئی ہے، اس کا آخری سبق فارغ ہونے والی طالبات پڑھ رہی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقبولیت عطا فرمائی، اس کے اسباب بہت سے ہیں۔ ان اسباب میں سب سے اہم سبب مصنف کا طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کا اہتمام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی حدیثیں اس میں جمع فرمائی ہیں وہ سب صحیح اور ثابت حدیثیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام صحیح حدیثیں اس کتاب میں آ گئیں۔ اس کتاب کے باہر جو حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ خود سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ میں نے اس کتاب میں صرف صحیح حدیثیں ہی جمع کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں، بعض تو کئی جگہ آئی ہیں۔ ایک حدیث بخاری شریف میں کئی جگہ آئی ہے۔ خود یہی جو آخری حدیث پڑھی گئی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی، اس سے پہلے ہماری بچیوں نے 2 جگہ اور اس کو پڑھا ہوگا۔ ایک جگہ کتاب الدعوات میں اور ایک جگہ کتاب الایمان والنذور میں، اور تیسری جگہ یہاں ہے۔ میں اس پر بتاؤں گا، گفتگو کروں گا۔ شیخ صرف امام بخاری کے استاذ بدلے ہوئے ہیں تینوں جگہ، اور تینوں نے جس شخصیت سے روایت کیا وہ محمد ابن فضیل سے۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کتاب میں ایک حدیث کئی جگہ ذکر کی گئی ہے، کہیں مختصر ہے، کہیں تفصیل سے ہے،
کہیں اس کا کوئی ٹکڑا ہے، کہیں دوسرا کوئی اس کا ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے۔ مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو 4000 حدیثیں ہوتی ہیں، اور مقررات سمیت 7000 حدیثیں ہیں۔ یہ نمبر لگا ہوا ہے، فا سے فتح الباری کا جو نمبر ہے 7563 نمبر کی یہ آخری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 1,00,000 حدیثوں میں سے منتخب کر کے یہ 4000 حدیثیں یا 7000 حدیثیں جب پیش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اور بھی حدیثیں ہیں، صحیح ہیں۔ 93,000 کی تعداد کہاں گئی؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے۔ لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے لوگوں کو کہ صحیح حدیثیں تو چھوڑیے، تمام کی تمام حدیثوں کا مجموعہ جو بڑا سے بڑا اگر کوئی تیار ہے جس میں صحیح، حسن، ضعیف بلکہ موضوع تک ان سب کا مجموعہ اگر جمع کیا جائے تو وہ 60,000 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو صحیح حدیثوں کی تعداد اتنی زیادہ کہاں سے ہو گئی؟ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے، راویوں کے بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث وہ بھی کہلاتی ہے جو اصل حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات ہیں، آپ کے افعال ہیں۔ مزید حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو کچھ ان سے منقول ہے، ان کے اعمال اور ان کے اقوال، وہ سب بھی احادیث میں شمار کیے جاتے ہیں۔ صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے اقوال اور ارشادات اور ان کے افعال جو جمع کیے گئے ہیں وہ بھی احادیث ہی کے ذخیرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے مرفوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیثیں، صحابہ سے منقول ان کے اقوال، تابعین سے منقول اقوال، تبع تابعین سے منقول اقوال، ان سب کے مجموعے کو اگر جمع کیا جائے گا تو پھر یہ تعداد کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں کتاب کا آخری سبق ہو رہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہماری بچیوں نے پڑھا ہوگا، آواز کم جا رہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی ہیں اور بہت غور و فکر کر کے حدیثوں سے مسائل مستنبط کرتے ہیں، مسئلے کا عنوان لگاتے ہیں، اور جس حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیات بھی ذکر فرماتے ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ذکر فرماتے ہیں۔ تو در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف صحیح حدیثوں کو ایک مجموعے میں جمع کر دیں، صرف یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرنا، مسائل شرعیہ کے لیے صحیح احادیث سے دلائل فراہم کرنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک حدیث سے وہ کئی مسئلے مستنبط کرتے ہیں، اور ایک ایک حدیث کو ضرورت پڑنے پر 10 جگہ 8 جگہ اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صرف حدیثوں کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ حدیثوں سے فقہی مسائل ثابت کرنا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بہت ہی روشن دماغ ہے، اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ ایک مضمون، ہر ایک مضمون کے بعد دوسرا مضمون، اس کے بعد تیسرا مضمون، یہ جو مضمون کی ترتیب رکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں بھی بڑی مناسبت اور بہت ہی باریکی ملحوظ رکھی ہے۔ اب دیکھیے، کتاب کے اول اور کتاب کے آخر دونوں میں انہوں نے بڑی مناسبت پیش نظر رکھی ہے۔ کتاب شروع فرمائی ایمانیات اور عقائد کے مسائل سے، یعنی کتاب الایمان سے کتاب شروع کی، جس میں مومن کا کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مثبت انداز سے مومنین کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے عنوان لگا کر کے اس کے موافق حدیثیں اور قرآن کریم کی آیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی۔ کتاب کا اختتام بھی ایمانیات و عقائد پر کر رہے ہیں۔
کتاب کا آغاز ایمانیات و عقائد سے کیا اور کتاب کا اختتام بھی ایمانیات و عقائد کے مسائل پر کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ابتدا جو کی تھی وہ مثبت پہلو سے کی تھی کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اب جو ختم کر رہے ہیں تو اب پھر آخر میں ایمان اور عقائد کے مسائل ہی کو پر کتاب ختم کر رہے ہیں، لیکن یہاں انداز مختلف ہے۔ منفی پہلو پیش نظر ہے کہ باطل فرقوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یا دانستہ طور پر کچھ جو غلط نظریات اور عقیدے جو انہوں نے گھڑ لیے ہیں، مسلمانوں کو ایسے غلط افکار اور نظریات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گویا یہ جو آخری کتاب ہے جس کا نام، اس کا تو نام رکھا کتاب الایمان، اور یہ جو آخری عقائد اور عقائد ایمانیات سے متعلق جو مسائل آخر میں پیش کر رہے ہیں اس کا نام رکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید، اور اس کا دوسرا نام ہے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم۔ کتاب التوحید حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کتاب التوحید کو یوں سمجھو گویا یہ کتاب علم الکلام ہے۔ علم کلام میں فرق باطلہ کے غلط نظریات کو پیش کر کے کتاب و سنت سے جو صحیح عقیدہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور باطل فرقوں کے جو غلط دلیلیں اور استدلالات ہیں اس کی تردید کی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے در حقیقت کتاب التوحید میں وہی علم کلام کا طرز اپنایا ہے کہ جس میں باطل فرقوں کے غلط نظریات کو ایک ایک کو ذکر کر کے ہر ایک کی قرآن و سنت کے ذریعے سے تردید فرمائی ہے۔ ان باطل فرقوں میں ایک فرقہ معتزلہ کا ہے۔ فرقہ معتزلہ احکام و مسائل کو اپنی عقل اور اپنے دماغ سے تولتا ہے۔ جو بات ان کی عقل نارسا میں آتی ہے اس کو تو وہ مانتا ہے، اور جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو وہ لوگ یا تو رد کر دیتے ہیں یا اس کی دور ازدار تعویلیں کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اور یہ ہے۔ معتزلہ کی گمراہیوں میں سے اور غلط نظریات اور عقائد میں سے ایک نظریہ وزن اعمال کا انکار کرنا ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت، جمہور اہل اسلام قرآن و حدیث کی صریح آیات اور صحیح احادیث کی بنیاد پر اس عقیدے پر متفق ہے سب کے سب کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال وزن فرمائیں گے۔ اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، تب سب کے سامنے جب وہ حساب و کتاب شروع ہوگا، کسی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کسی کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ رب العزت سب کے سامنے حجت تام کرنے کے لیے باقاعدہ بندوں کے اعمال وزن کریں گے، اور سارے کے سارے لوگ دیکھیں گے کہ اس کو جنت میں جو بھیجا جا رہا ہے تو اس لیے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے، بدیاں برائیاں اس کی کم ہیں، اور جس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے تو یا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، برائیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہیں، مالک کل ہیں، مالک یوم الدین، روز جزا کے بادشاہ ہیں، لہذا اگر جس کسی کو جنت میں بھیج دیں، جس کسی کو جہنم میں بھیج دیں، اللہ رب العالمین پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے،
اللہ نے صاف فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی تھوڑا بھی ذرہ برابر نیکی کما کے آئے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کر کے آئے گا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا، اور پھر دیکھ کر کے اس کے مطابق اور اس کو علم ہو جائے گا کہ میرے ساتھ جو برتاؤ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ میرے اعمال کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو تمام مسلمان، جمہور اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ بندوں کے اعمال کل وزن کیے جائیں گے، لیکن معتزلہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہنے یہ کیسے ہوگا؟ ہم بات کرتے ہیں، بات ہوا میں رل جاتی ہے، ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اس عمل کا کوئی ایسا محسوس وجود نہیں ہوتا کہ نظر آئے، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، تو تولی اور وزن تو وہ چیز کی جاتی ہے جس کا کوئی جسم ہو، نظر آنے والی ہو۔ چنانچہ ترازو میں ایک طرف 1 کلو کا باٹ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف شکر رکھی جاتی ہے، دوسری طرف چاول رکھا جاتا ہے، تو صاحب وہ باٹ بھی ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور وہ چاول شکر جو بھی چیز وزن کی جا رہی ہے وہ نظر آنے والی چیز ہے۔ عمل، بات، گفتگو، یہ سب چیزیں تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو بھلا کیسے ان کو وزن کیا جائے گا؟ نہ بابا، کچھ نہیں، کوئی وزن وغیرہ نہیں ہوگا۔ وزن کرنے کا مطلب، وہ کہتے ہیں کہ جس قرآن کی جن آیتوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، تو وزن کرنا وہ ایک تعبیر ہے انصاف کی، تعبیر ہے انصاف کی، وہ یہ تعویل کرتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب کوئی ترازو ہو، ایک طرف نیکیاں ہوں، ایک طرف برائیاں ہوں، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے تو جنت میں بھیجا جائے، بدیوں کا پلڑا جھک جائے تو جہنم میں بھیجا جائے، ایسا ویسا کچھ نہیں۔ جیسے کہ عدالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ علامتی طور پر ایک اسٹیچو ہوتا ہے، ایک مجسمہ ہوتا ہے، اس کے آنکھ پر ایک پٹی بدھی سی ہوتی ہے، اور صاحب ہاتھ میں ایک ترازو اس کے تھمایا ہوا ہوتا ہے، بالکل اس کی ڈنڈی برابر ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں حقیقتاً تو تولنا نہیں ہوتا، یہ علامت ہے، یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ یہاں انصاف کیا جائے گا، یہاں انصاف کیا جائے گا، برابری کی جائے گی، کسی کے ساتھ جو ہے کمی بیشی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جیسے وہ ایک علامتی طور پر وزن، ترازو، وزن، اور یہ ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھ کر کے یہ پہچانوایا، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ انصاف ہوتا ہے، اسی طرح جن آیات اور جن حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صرف انصاف کیا جائے گا، حقیقت میں کوئی نفس الامر میں، واقع میں تولنا اور وزن کرنا اور کمی بیشی کو دکھانا نہیں ہے۔ معتزلہ یہ تعویل کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس زمانے میں تو واقعتاً ترازو ہوتی تھی، لیکن اگر معتزلہ آج کے زمانے میں ہوتے تو یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے انکار کرنے کا۔ آج کے زمانے میں دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ غیر محسوس چیزیں اور نظر نہ آنے والی چیزیں، جن چیزوں کا کوئی حسی وجود نہیں ہے، ان چیزوں کو ناپنا اور وزن کرنا اور مقدار کا معلوم کرنا آج کے زمانے میں آسان ہو گیا ہے۔ ہمیں بخار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور صاحب وہ ڈاکٹر جو ہے ہماری زبان کے نیچے ایک چھوٹا سا آلہ رکھتا ہے، 2 منٹ کے بعد نکال کر کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اوہو تجھے تو 102 ڈگری بخار ہے، بخار ناپ لیا گیا۔ ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے، سرکار نے ہمارے گھر کے باہر ایک میٹر لگا رکھا ہے، ہر مہینے سرکاری آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ صاحب تم نے اتنے یونٹ بجلی استعمال کی، یہ بل تمہارا بنتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک نہ نظر آنے والی ایک چیز ہے، حرارت، کرنٹ اور پاور ہم نے استعمال کیا، اور میٹر نے کتنی مقدار ہم نے استعمال کیا اس میٹر نے بتا دیا۔ اور یہ موبائل ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے، آج گفتگو ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، صاحب کچھ لوگ جو ہے آڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جب موبائل بند کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ صاحب یہ 4 MB ہو گیا، 5 MB ہو گیا،
10 MB ہو گیا اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو صاحب MB کے بعد جو ہے پھر GB کی شکل میں TB کی شکل میں. تو اب ہم آج کے زمانے میں ان غیر محسوسات اور غیر نہ نظر آنے والی چیزوں کی مقدار کو جب انسان اس کی مقدار جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے کہ ہماری باتوں اور ہمارے کاموں کو کوئی مجسم شکل دے کر کے واقعتاً ترازو میں رکھ کر کے دکھا دیں اور مجسم شکل نہ بھی دیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈیجیٹل ترازو دکھا دیں کہ جس میں معلوم ہو جائے نمبروں کے ذریعے کہ صاحب اتنی جو ہے اتنی GB ہماری نیکیاں ہیں اور اتنی GB ہماری برائیاں ہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے. تو محض عقل کی بنیاد پر وہ لوگ باتوں کا انکار کرتے ہیں. دیکھیے بھائی سنیے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے کچھ اصول بیان کیے ہیں. ان اصول میں ایک بہت پکا اصل یہ ہے، بہت پکی بنیاد یہ ہے کہ ممکن عقلی پر جب نقل صحیح قائم ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے، اس کی تعویل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے اور یہ عقلاً ممکن ہے، یہ عقلاً ممکن ہے کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں جو کہ محسوس نہیں ہیں، ان کا کوئی جسم نہیں ہے، ان کی مقدار اور ان کا وزن ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. عقلاً یہ ممکن ہے تو پھر اس کو اسی معنی میں کہ واقعتاً ترازو ہوگی، واقعتاً اللہ تولیں گے اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں برائیاں سب دکھا دیں گے کہ لے تیری نیکیاں زیادہ ہے اس لیے تو جنت میں جا رہا ہے، لے تیری برائیاں زیادہ ہے اس لیے تجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. تو عقلاً جو بات ممکن ہو اور اس پر قرآن و حدیث کی دلیل قائم ہو تو اس کا ماننا ضروری ہے، تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعویل وہاں کی جاتی ہے جہاں اس کا ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی بہت بڑی خرابی لازم آئے. مثال کے طور پر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اب اس میں ہاتھ، اللہ کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے، ہاتھ کا پھیلنے کا ذکر ہے. تو ہاتھ کا جو بھی تصور ہم کریں گے، ہاتھ کا جو بھی معنی ہمارے ذہن میں آئے گا وہ اللہ کی شان عالی کے خلاف ہوگا. ہاتھ کے پھیلنے کا جو بھی مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی ایک شکل ہے، اس کی ایک ہیئت ہے، وہ ایک جگہ ہے ایک جگہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محدود ہے اور اللہ رب العالمین اپنی پوری وجود کے ساتھ، پوری ذات کے ساتھ کامل مطلق ہے. اللہ ایسا نہیں کہ ایک جگہ میں ہے ایک جگہ میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی شکل و صورت ہے جو دوسروں کی شکل و صورت سے ممتاز کرنے والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانیات کے ساتھ جو ہے متصف ہیں. تو جو بھی ہم اللہ کا ہاتھ کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے جو بھی ہم ہاتھ کا مفہوم سمجھیں گے وہ اللہ کی شان عالی کے خلاف ہے. تو ہاتھ کے پھیلنے کا جو مطلب ہوگا وہ بھی اللہ کی شان عالی کے خلاف ہوگا جو ہم سمجھیں گے. اسی وجہ سے ایک تو متقدمین حضرات یہ کہتے آئے ہیں کہ بھائی اللہ باسط یدہ، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہے کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اس کی شان عالی کے مناسب ہے. ہم نہیں جانتے اللہ کا کیسا ہاتھ ہے اور کیسے کس طرح سے اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن بعد کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور ہاتھ کا جو حقیقی معنی مراد لیں گے تو اللہ کی شان کے خلاف ہوگا. تو اس کا باقاعدہ مطلب اور اس کی تعویل کی گئی، مطلب بیان کیا گیا. جمہور اہل متکلمین یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے تحاشا دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے، گناہ و جرم پر بھی دیتا ہے اور اطاعت و فرما برداری پر بھی دیتا ہے.
اس کے ہاتھ بالکل پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک محاورہ ہے، ہاتھ کے پھیلے ہوئے ہونے کا مطلب فیاض مطلق ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعتاً اس اللہ کا ہاتھ ہے اور واقعتاً وہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ اس معنی میں اگر ہم اس کو لیں گے تو اللہ کی شان عالی کے یہ خلاف ہوگا، اس لیے اس کی تو تعویل کی جائے گی۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت میں بندوں کے اعمال وزن کریں گے، تو اس وزن کرنے کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں فی الحال اگر اس معنی کر اعتبار سے ہم اس پر محمول بھی کریں تو اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی، کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، اور یہ تو عقلاً ممکن ہے۔ اور عقلاً جو چیز ممکن ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بیان فرما دے تو اس کا ماننا مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بیان ہے اللہ کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور اس بات کا بیان ہے کہ بندوں کے اعمال اور بندوں کی باتیں وزن کی جائیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ایک لفظ کوئی آیا ہے تو اس کی لغوی تحقیق بھی کر دیتے ہیں۔ لفظ قسط آیا ہے یہاں آیت شریفہ میں، اس کے معنی انصاف کے آتے ہیں، تو ایک اور لفظ آیا ہے قرآن میں قسطاس کے، لگے ہاتھوں اس کو بھی حل کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے وزن کرو۔ تو یہ قسط جو ہے قسطاس ہی سے ماخوذ ہے، قسطاس معنی ترازو کے آتے ہیں، تو اور ترازو دو چیزوں میں برابری قائم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسی سے یہ لفظ بنا ہے قسط۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے، اور کہتے ہیں کہ وَيُقَالُ، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ قسط حقیقت میں مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا مصدر کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاصل مصدر ہے۔ مقسط اسم فاعل، اس کا مصدر اقساط آتا ہے، اور قسط اس کا حاصل مصدر ہے، اور مقسط کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا۔ عربی زبان کے اندر عجیب باریکیاں ہیں، جو لوگ عربی زبان کی ان باریکیوں سے واقف نہیں ہوتے، قدم قدم پر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک لفظ ہے قسط اور ایک لفظ ہے قسط، صرف زبر زیر کا فرق ہے۔ قاف کے زیر کے ساتھ قسطن، اس کے تو معنی آتے ہیں انصاف کے، اور قاف کا پر جب زبر ہو جائے قسطن تو اس کے معنی ہو جائیں گے ظلم کے۔ قسط معنی ظلم اور قسط معنی انصاف، ایک دم اپوزٹ، زمین آسمان کا فرق ہو گیا دونوں میں۔ باب کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ قسط یقسط قسطا، ہماری بچیاں جانتی ہیں، قسط یقسط قسطا ضربہ سے ثلاثی مجرد، جس کا مصدر قسط ہوگا، اس کے تو معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے۔ اور جب اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو آپ نے علم صیغہ میں پڑھا ہے کہ باب افعال کا ایک خاصہ سلب ماخذ ہے کہ مجرد میں جو معنی دیتا تھا افعال میں جا کر کے اس معنی کو چھین لیا جاتا ہے۔ قسط یقسط قسطا کے معنی ظلم کرنا، اور اقسط یقسط اقساط باب افعال میں جب گیا تو اس کے معنی ہو گئے ظلم کو ختم کرنا۔ یہ کیا ہوا؟ یعنی انصاف کرنا۔ قسط یقسط قسطا، قسطا کے معنی ہوئے، قسط کے معنی ہوئے ظلم کے، اور قسط کے معنی، اور اسی قسط یہ اقساط، اقسط یقسط اقساط سے جو ہے وہ ماخوذ ہے قسط حاصل مصدر، تو قسط کے معنی انصاف کے ہو گئے اور قسط کے معنی ظلم کے ہو گئے۔ اب دونوں کے اسم فاعل میں الگ الگ ترجمہ ہوگا۔ مقسط معنی انصاف کرنے والا، قاسط معنی ظلم کرنے والا۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، رہا قاسط، مقسط کے تو معنی انصاف کرنے والا اور قاسط معنی ظلم کرنے والا۔ اما القاسط فهو الجائر، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ رہے ظالمین تو وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ تھوڑی سا رک کر کے میں ایک بات سمجھا دوں، عام لوگ بھی موجود ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث پر ان مولویوں کا کوئی اجارہ ہے کیا؟ ہم نہیں قرآن حدیث سمجھ سکتے؟ قرآن حدیث کو ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن سے، اردو ترجمے سے ہم لوگ بھی تو قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ سکتے ہو دوستو، لیکن جو باریکیاں ہیں نا، ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔
ایک صاحب حضرت علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، وہ کہنے لگے حضرت میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں نا تو پہلے پارے میں لا تقولوا راعنا، جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو راعنا کو چھوڑ کر آگے پڑھتا ہوں۔ حضرت تھانوی سے ایک صاحب نے کہا، حضرت نے پوچھا آخر کیوں ایسا کرتے ہو بھائی، وہ بھی تو قرآن میں ہے؟ کہا اصل میں نے آپ کا ترجمہ جو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا میں نے یہ پایا کہ اے ایمان والو راعنا مت بولو، انظرنا بولو۔ اس لیے جب میں نے ترجمہ دیکھا تو میں نے کہا وہ یہ لفظ راعنا کو نہیں پڑھنا ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر کے آگے پڑھا کرتا ہوں آپ کے ترجمے کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم راعنا تو پڑھو بولو، میرا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دو، میرا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ میرے ترجمے کو تم سمجھ نہیں پائے تو جب اتنی بھی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ مراد کو سمجھ سکو تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرا ترجمہ پڑھو۔ یہ لفظ مقسط اور قاسط پر لطیفہ ہے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے سعید ابن جبیر بہت سے لوگوں کو اس نے ظلماً شہید کرایا ہے، اور بھائی اس کے نامہ اعمال میں ظلم، زیادتی کی بہت سی داستانیں ہیں، تاریخ نے محفوظ کی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس سے کچھ اچھے کام بھی لیے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں جس پہ نقطے لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، ہم ہندوستانیوں کو پڑھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ انہی کی دین ہے۔ کیا پتا قیامت تک کے مسلمان جو قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے سب کا سب، کیا پتا کہ یہ سب اتنا بھاری ہو جائے کہ ان کے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں ریکارڈ کی گئی ہیں اور جو کچھ ان سے ظلم سرزد ہوا ہے، کیا پتا جب قیامت کے دن اعمال وزن کیے جائیں تو یہ نیکی کا پلڑا گناہوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں ہم کسی کے متعلق تاریخ میں روایتوں میں سن کر کہ فلاں یوں تھا یوں تھا یوں تھا، ہم اس کے جہنمی ہونے کا حکم نہ لگانے لگیں، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا۔ تو سعید ابن جبیر کو شہید کرایا، وارنٹ جاری ہو گیا گرفتاری کا۔ ایک صاحب تھے جن کی دونوں سے دوستی تھی، انہوں نے سوچا لاؤ بیچ میں پڑھ کر کے میں صلح صفائی کرا دوں۔ انہوں نے سعید ابن جبیر سے پوچھا کہ بھائی حجاج کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا عادل قاسط، ہوا عادل قاسط۔ اب عادل کے معنی تو انصاف والا سب جانتے ہیں، قاسط کے معنی بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قسط آیا ہے قرآن میں اسی سے قاسط ہے تو اس کے معنی بھی انصاف کرنے والا۔ تو کہا ارے بھائی تم بلا وجہ اس سے ناراض ہو، میں نے اس سے پوچھا وہ تو تمہاری تعریف کر رہا ہے اور تم کو انصاف ور بتا رہا ہے، عادل کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا کہا؟ انہوں نے کہا عادل قاسط۔ تو حضرت حجاج جو ہیں، حجاج ابن یوسف ہنسے، کہا ارے اللہ کے بندے تم نے نہیں پتا، اس نے مجھے گالی دی ہے، بہت بھیانک بڑی سنگین قسم کی گالی دی ہے۔ اس نے مجھے مشرک اور ظالم کہا ہے۔ اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ مشرک اور ظالم کہا ہے۔ عادل کے لفظ سے تم کو دھوکہ لگ گیا کہ وہ انصاف والا بتا رہا ہے، مجھے انصاف ور بتا رہا ہے، نہیں۔ قاسط کا لفظ ہے جس میں قرآن میں دیکھو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط کے معنی ظالم کے آتے ہیں۔ اگر وہ مجھے منصف کہتا تو مقسط کا لفظ استعمال کرتا، قاسط کا لفظ نہ استعمال کرتا۔ تو جب اس نے قاسط کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب اس نے مجھے ظالم کہا، اور جب عادل کہا ہے تو وہ بھی اسی سے ملتا جلتا اس کا معنی ہوگا۔ اصل میں اس نے لیا ہے ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ سے، کہ یہ کافر لوگ اپنے رب کے برابر غیر رب کو قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے برابر غیر اللہ کو قرار دینا اس کا نام تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے، اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے عادل بمانا مشرک اور قاسط بمانا ظالم کہا ہے۔ تو یہ عربی زبان کی باریکیاں ہیں، جو لوگ ان باریکیوں کو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے میں یا قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضرات صحابہ کے اقوال اور لغت پر پورا عبور ہونا چاہیے۔ عربی زبان کی گرامر اور قواعد پر اچھی طرح سے اس کو دسترس ہونی چاہیے، تب جا کر کے کسی شخص کو قرآن کریم کی تفسیر کا حق ملے گا۔ صرف جو ہے انگریزی اور اردو ترجمہ پڑھ لینے کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اس کے بعد جو حدیث ہے
ایک تو آیت کریمہ سے وزن اعمال کا عقیدہ ثابت کیا اور معتزلہ کی تردید کر لی۔ حدیث پاک پیچھے گزر گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، اور صاحب خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی ہلکی پھلکی ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں جو میزان عمل قائم کی جائے گی جس میں بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، جو بندہ ان دو باتوں کو کثرت سے کہتا ہوگا اس کے نام اعمال میں جب یہ دو باتیں رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ دو باتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں جملے بڑے ہی جامعیت کے ساتھ، دیکھو چھوٹے چھوٹے دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ بچیوں کو یہ ہوگا کہ ترکیب بتا دی جائے تو بڑی آسان ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان، یہ سب جو ہے یہ کلمتان موصوف، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث، موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے خبر مقدم، اور سبحان اللہ و بحمدہ کا لفظ اور سبحان اللہ العظیم کا لفظ مبتدا مؤخر ہے۔ بہرحال یہ تو نحوی ترکیب ہے، یہ بچیاں جانتی ہیں، وہ سمجھ گئیں، آپ لوگ اگر نہیں سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب میں تمام لوگوں سے متعلق جو بات ہے اس حدیث میں کیا مضمون ہے کہ اللہ کو یہ دونوں جملے پسند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان دونوں جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بہت جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر قسم کے عیب سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ وَبِحَمْدِهِ، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ تعریف کی جاتی ہے کمال پر کہ وہ کامل مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کامل مطلق ہیں اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، ہر اعتبار سے تمام کا تمام کمال اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی جانب راجع ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یعنی سبحان اللہ کے ذریعے تمام عیوب کی اور تمام کمی کی، عیب کی نفی کر دی گئی، وَبِحَمْدِهِ کے ذریعے مکمل طور سے اللہ کے جانب پورے کمال کو ثابت کر دیا گیا، اللہ کی جانب منسوب کر دیا گیا۔ تو تعریف کا دونوں پہلو آ گیا، مثبت پہلو بھی آ گیا، ہر عیب کی نفی بھی ہو گئی اور ہر کمال کو اللہ کے لیے ثابت بھی کرنا ہو گیا۔ اتنی جامع انداز میں جب اللہ کی تعریف کی جائے گی، اور بھلا اللہ ہی جب کی تمام تعریفوں کے مستحق ہیں تو اللہ کو یہ تعریف پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف بندے کی زبان سے پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کا آغاز ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بندہ کرتا ہے اور اس سے ہر قسم کے عیب کی نفی کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب چیز کو اللہ قبول کر لیں گے تو یقین مانیے اس کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں چلتے پھرتے، دکان پہ بیٹھے یا کھیتی میں کام کرتے ہوئے ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ واہی تباہی، گالی پھکڑ بکنے کے بجائے ذکر اللہ ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ بچیوں، کتاب تمہاری ختم ہو رہی ہے، تم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک پیغام دے رہے ہیں، دو وہ میں تم کو سنا دوں۔ شروع تم نے کتاب کی تھی انما الاعمال بالنیات سے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کر کے سب سے پہلے ذکر کر کے ہماری نیت درست کرائی تھی کہ بھئی نیت درست کر کے کتاب پڑھیو، اور جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے اللہ رسول کی باتیں، اس پر عمل کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہماری نیت درست کرا دی۔ اس کے بعد آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو ختم کر رہے ہیں وزن اعمال کے مضمون پر۔ کیا مطلب؟ اس سبق کو پھر دہرا رہے ہیں، پھر تازہ کرا رہے ہیں کہ دیکھو کل قیامت کے دن
بندوں کے اعمال، وزن، اعمال، افعال جو کچھ بھی ہے جو انسان کر کے جائے گا، کل اولین و آخرین کے سامنے یہ سب تلے گا، یہ سب نپے گا، سب کا وزن ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں اور تمہارے اچھے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو تو یاد رکھو وہ اخلاص جو عمل کی روح ہے اس کو پیش نظر رکھنا۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ عمل وزندار ہوگا، اور جو عمل بغیر اخلاص کے کیا جائے گا اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ لاشے بے جان ہوگا۔ تو اخلاص ہی سے عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال وزنی ہو، کل قیامت کے دن نیک اعمال وزنی ہو، تو ہمیشہ اللہ کی رضا پیش نظر رکھنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا۔ بڑا سے بڑا عمل انسان بری نیت کر کے برباد کر سکتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا عمل، نیک عمل بلکہ مباح عمل، چھوٹا سے چھوٹا مباح عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے بھی کرے گا تو اس کو وزندار بنا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چلتے چلتے ہمیں پھر اخلاص کی دعوت دی ہے، اور اخلاص پیدا ہوتا ہے ذکر سے۔ اخلاص پیدا ہوتا ہے ذکر سے۔ جتنا اللہ کا نام لوگے، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے، جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی زیادہ جو ہے دل کے اندر اللہ کی حقیقت جمے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مختصر ذکر ہے، اگر ہم اس کی پابندی کریں۔ اور میرے بھائیوں، اس کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے، وہ یہ کہ کسی اللہ والے کی صحبت ہم اختیار کریں، اور وہ ہم کو ذکر اللہ کی جو تلقین کریں اس کے مطابق ہم ذکر اللہ کریں گے تو جس چیز کا نام بار بار لیا جاتا ہے وہ دل کے اندر اترتی ہے۔ اللہ کا نام جب بار بار لیا جائے گا تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی دل کی گہرائیوں میں اترے گی، اور ہمارا سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، زید عمر بکر اور انسانوں کو اور ان کو خوش کرنے کے لیے یا کسی سے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ بات ختم ہو گئی، نصیحتیں بہت ہو گئی ہیں، صرف ایک نصیحت میں اپنی ان بچیوں کو کر رہا ہوں 4-5 جملوں میں۔ بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو تمہارے والدین، تمہارے اعزاء کم ہے۔ علم کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور علم کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ آپ نے علم کا خاصہ جو ہے وہ تو ہے تکبر۔ جب انسان کو علم آتا ہے اور قرآن و حدیث کے نکتے، باریکیاں اور یہ سب چیزیں انسان کے ذہن و دماغ میں جب کھلتی ہیں تو اس کے اندر ایک دل کے اندر ایک خیال اور تصور پیدا ہوتا ہے کہ واہ، مجھے تو یہ معلوم ہے، مجھے یہ معلوم ہے، فلانے کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہی چیز خطرناکی ہے، یہی چیز ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ علم کا خاصہ جو آئے گا وہ تو آئے گا، ہر چیز کی، ہر دوا کا ایک ری ایکشن اور سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس آپ بخار کی دوا لینے جاتے ہیں تو وہ ایک گولی بخار کی نہ دے کر کے کئی چیز گولیاں دیتا ہے، اس لیے کہ جو بخار کی گولی ہے وہ تو ہے تیز، اس سے خشکی پیدا ہوگی، فوراً اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایول وغیرہ کچھ اور جو ہے ٹیبلٹ لگا کر کے دیتا ہے تاکہ اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ نہ ہو۔ بچیوں، تم نے علم دین حاصل کیا ہے، اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ جو ہے وہ غرور اور تکبر ہے۔ اس سائیڈ ڈیفیکٹ کو اور اس ری ایکشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور جتنا زیادہ تواضع اختیار کرنا ہے، جس قدر تم تواضع اختیار کرو گی، فروتنی اختیار کرو گی، علم کے تقاضے پر عمل کرو گی، اسی قدر اپنی یعنی علم پر عمل کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ چیز جتنا زیادہ ہوگی اتنا ہی تمہیں اپنی پستی کا احساس ہوگا۔ اور تواضع کے ساتھ جب تم رہو گی، جس گھر میں جاؤ گی، جس خاندان میں جاؤ گی، چونکہ تم اچھے اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوگی، زبان نرم ہو، زبان میٹھی ہوگی، انداز اور لہجہ نرم ہوگا، تو نرم لہجہ
لہجے میں، میٹھے انداز میں جب تم کسی سے بھلائی کی بات اور کسی برائی پر نکیر کرو گی تو تمہاری بات سنی جائے گی۔ خود چونکہ عمل کرتی ہو اس لیے لوگ تمہاری بات کو پر دھیان دیں گے، اور خدا نخواستہ اگر تم نے عمل نہیں کیا، تمہاری زبان میں کڑواہٹ ہوئی، یا مثلا تم نے دوسروں کو حقیر جانا اور اس طرح سے تم تقریریں جھاڑو گی، خدا پاک کی قسم تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہاری ساری تقریر جو ہے صدا بصہرا ثابت ہو جائے گی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تم سب کو علم کو نافع بنا دے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام اہل علم کو یہ تلقین فرمائی ہے، اور آپ دعا فرماتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ مجھے نفع پہنچا اس چیز سے جو آپ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اور مجھے مزید وہ علم عطا فرما دیجئے جو مجھے نفع پہنچائے، اور میرے علم میں مزید ترقی اور اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔